صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آیات نمبر 4 اور 5 کی تفسیر صوفیانہ۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ صوفیاء کی کوئی تعلیم بکری تعلیم نہیں ہوتی، صوفیاء کی کوئی شریعت بکری شریعت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہستیاں قرآن پاک کی روح پر عمل کرتی ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے پرسوں چوتھ جس طرح کہ زہری زکوٰۃ ہے، جس آدمی کے پاس مال ہے تو وہ مال کی زکوٰۃ دے، جو آدمی صحت مند ہے تو وہ اپنی جان کی زکوٰۃ دے۔ اس طرح جو صوفیاء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہر اعضاء کی علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ ہے۔ ہاتھ کی اپنی زکوٰۃ ہے، ہاتھ سے نیک کام کرو۔ آنکھ کی اپنی زکوٰۃ ہے، آنکھ سے تلاوت کرو، نیکوں کی زیارت کرو۔ علم کی اپنی زکوٰۃ، اگر تمہارے پاس علم ہے تو اس کو آگے صرف کرو۔ کتنی پیاری تشریح اور کتنی پیاری تعلیم۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ متقی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک میدان میں جا رہا ہے جس میں جگہ جگہ کانٹے اور انگارے، غار، پھسلنے ہیں۔ وہ عقل مند بہت احتیاط سے اپنے کو کانٹوں اور غاروں وغیرہ سے بچاتا ہوا اور صاف جگہ پر قدم رکھتا ہوا لالٹین سے کام لیتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ صاف ذرا عقل مند بندہ یہی کرے گا نا، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھے گا، وجود کو بھی۔ یہ شخص انشاءاللہ تعالی ہدایت پر ہے اور رہے گا، منزل مقصود کو بھی جلدی پا لے گا۔ کیوں کہ وہ بڑی احتیاط سے جا رہا ہے اور بڑا جس طرح کہتے ہیں پھونک پھونک کے قدم رکھتے جا رہا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے۔ پہلے بندے کے پاس تو روشنی تھی، اس کے پاس روشنی نہیں ہے جس سے وہ ان مصیبتوں کو دیکھ سکے اور اس کٹھن راستے کو طے کر سکے۔ یہ شخص کبھی منزل مقصود کو نہیں پا سکتا۔ بالکل کلیئر بات ہے۔ ایک بندہ اندھارے میں سفر کر رہا ہے، ایک کے پاس بیٹری ہے، لالٹین ہے، ایک کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، تو وہ تو ڈگمگاتا ہی رہے گا نا سر۔ یا تو کسی غار میں گر کر ہلاک ہوگا، اگر آگ میں پڑ گیا تو جل گیا۔ تیسرا وہ شخص کے جس کے پاس روشنی تو ہے لیکن وہ چلنے میں بے احتیاطی کرتا ہے۔ روشنی ہے، چلنے میں بے احتیاطی کرتا ہے۔ اس طرح کے آگ اور غار سے تو بچتا ہے لیکن کانٹوں کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ شخص اگرچہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا لیکن زخمی ہو کر اور بہت دیر کے بعد دو نقصان اٹھائے گا، زخمی بھی ہوگا اور دیر کے بعد بھی پہنچے گا۔ یہ دنیا ایک غار، ایک خار اور آگ والا میدان ہے۔ سینما اور شراب خانے وغیرہ کانٹے ہیں جو اس جگہ بکھرے ہوئے ہیں، کفر پھیلے ہوئے انگارے ہیں اور شرک یہاں کے غار۔ تمام لوگ اس میدان کو طے کر رہے ہیں، ہر کوئی طے کر رہا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہا ہے۔ امیر بھی طے کر رہا ہے، فقیر بھی طے کر رہا ہے، درویش بھی طے کر رہا ہے۔ جو صوفی ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو طے کر رہا ہے۔ جو عالم ہے وہ علم کے مطابق زندگی طے کر رہا ہے۔ جو دنیا دار ہے وہ کہتا ہے ادھر بھی کھا لوں ادھر بھی کھا لوں، وہ پھر کبھی ادھر اپنا ڈگمگاتا ہے، کبھی ادھر ڈگمگاتا ہے، کبھی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس طرح کفر یا کلمات بک جاتا ہے۔ کبھی اپنی تکبر اور مان کی زندگی میں آ کر اپنے آپ کو اتنا سمجھتے ہیں کہ وہ سارے اعمال ہی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ مطلب روشنی حاصل کرنی ہے تو کس کے ہاں حاصل ہوگی؟ یا علماء کے پاس یا صوفیاء کے پاس۔ لیکن متقی مسلمان کے پاس قرآن پاک کا گیس ہے اور اپنے تقوی کی وجہ سے نہایت احتیاط سے اس کو طے کر رہا ہے، نیکی کی جگہ قدم رکھتا ہے، برے مقامات سے بچتا ہے۔ گناہگار مسلمان کے پاس بھی یہ روشنی تو ہے، یعنی اس کے پاس جس طرح فارغ سمپل ہم صبح یہ سپیچ گفتگو تو سارے سماعت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ممکن ایسے بھی ہوں کہ جو ایک کان سے سنتے ہوں گے دوسرے سے جانے دیتے ہوں گے، تو ان کی مثال تو پھر ایسے ہی ہوگی نا کہ روشنی ہے لیکن اس کی صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ اور ایسے بھی درویش ہوں گے کہ ممکن ان کی کوشش ہوگی کہ جو لفظ سن لیا ہے اس کو ہر حال عمل میں لاتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کفر و شرک کی باتوں سے بچتا ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی باتوں سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ جس طرح کے تکلیفوں سے جان کا خطرہ ہوتا ہے، اس طرح کے کلمات سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن بے احتیاطی کی وجہ سے خود کو گناہوں کے کانٹوں میں پھنسا دیتا ہے۔ اور کافر چونکہ قرآن پاک کی روشنی سے علیحدہ ہے، اس لیے یا تو وہ شرک کے غار میں گر کر ہلاک ہوتا ہے یا کفر کی آگ سے جل کر۔
کافر کے پاس تو 2 ہی راستے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو متقی ہدایت پر بھی ہے اور اعلیٰ درجے پر کامیاب بھی ہے، ہدایت پر بھی ہے اور اعلیٰ درجے پر، وہ کیونکہ اس کے پاس ایک تو روشنی ہے، ایک تو جس طرح دوسرے ڈگمگاتے جا رہے ہیں، زخمی ہوتے جا رہے ہیں، وہ بالکل اپنے وجود کو بھی صحیح سلامت لیے جا رہا ہے اور منزل مقصود تک بھی اپنے دوسروں سے جلدی پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اتحاد سے چل رہا ہے۔ اور گناہگار مسلمان ہدایت پر تو ہے لیکن اول نمبر کامیاب نہیں ہے، کیونکہ دھکے دوڑے کھاتا اور کھا رہا ہے۔ اور کافر نہ ہدایت پر ہے نہ ہی کامیاب ہے۔ صوفیاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ کامیابی کے 3 انجام ہیں، اول نفس اور دنیا اور شیطان۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ میرے جانی دشمن میرے رشتہ دار ہیں، میرے دوست ہیں، سنگی ساتھ ہیں۔ حقیقت میں انسان کے جو جانی دشمن ہے وہ شیطان ہے اور نفس ہے اور دنیا ہے۔ اور برے ساتھیوں پر غلبہ رہنا، دوسرے کفر و گمراہی اور جہالت اور نفس کے دھوکے اور شیطان کے وسوسوں اور قبر کی وحشتوں، قیامت کی دہشتوں اور پل صراط کی پھسلنوں اور جنت کی محرومی اور عذاب کی سختیوں سے نجات پا جانا، یہ ہے اس کی کامیابی۔ تیسرے ابدی ملک اور سرمدی نعمتوں اور لاسوال رحمتوں اور دائمی سرور اور بے گرد و غبار کی تندرستی اور بے حجاب محبوب کو پا لینا حق تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نیز صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہی راستے کو کوئی شخص پیدل طے کرتا ہے، کوئی گھوڑے پر، تیسرا براق رفتار موٹر کار پر۔ جتنی تیز سواری ہوگی اس قدر جلد راستہ طے ہوگا۔ اس کی مثال بھلا کیسے ہے؟ جس آدمی کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا زیادہ خوف آئے گا۔ قرآن پاک نے خود اس کی تائید فرما دی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورۃ فاطر 22واں پارہ۔ اس لیے ہم اپنے دوستوں کو اکثر زیادہ فکر دیتے ہیں، ذکر بھی بھلا کرو، لیکن ہم ذکر کی طرف اس لیے رغبت کم دلواتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ذات مصطفیٰ نے، ذات خدا نے، اسلام نے، دین نے، شریعت نے، حقیقت نے، طریقت نے، شریعت نے، معرفت نے علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ ایسے تو عالم کی شان 80,000 عابد جہل سے زیادہ نہیں فرمائی گے نا سر۔ وہ ایک بندہ ہے ساری رات عبادت کرتا ہے، ساری رات، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نہ، آخر وہ ساری رات دیکھو اس نے نیند کھپائی ہوگی، وضو کے ساتھ کھڑا ہے، مسجد پاک میں کھڑا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے، عالم دین آرام کر کے سو رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے عالم دین کا سونا افضل ہے اس کی عبادت کرنے سے۔ ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں خدا را علم کی طرف شان، علم آپ کے پاس آئے گا تو آپ صحیح معنی وضو کرو گے، علم آپ کے پاس ہوگا تو آپ صحیح معنی نماز پڑھو گے، علم آپ کے پاس ہوگا تو آپ صحیح معنی مسجد کے آداب سے آگاہ ہو گے، علم آپ کے پاس ہوگا تو آپ بے فضول مسجد پاس گفتگو سے اجتناب کرو گے، علم آپ کے پاس ہوگا تو آپ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں صحیح معنی ادب سے پیش ہو گے۔ مطلب اے ٹو زی انسان کی جو اصلی پہلی، اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ پیدائش سے لے کر جوانی تک، مرنے تک، ٹھیک ہے نا سی، اور گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو کوشش کیا کریں، یہ نہیں کہ یہاں کہیں بھی علم کی گفتگو ہو، علم کی گفتگو کتنی واضح دلیلیں ہم دیتے ہیں کہ ایک محفل میں ذکر ہو رہا تھا، دوسری میں جو ہے نا صحابہ علیہ رضوان علمی گفتگو فرما رہے تھے، ذات الانبیاء نے آ کے اس میں گفتگو والوں میں بیٹھ گئے۔ یہ کتنی اتھنٹک دلیلیں ہیں قرآن اور حدیث سے۔ ذکر کا مقام اپنی جگہ ہے، یاد رکھو ذکر تب فائدہ دے گا جب انسان کے اندر علم ہوگا۔ ایک بندہ ذکر تو کرتا ہے، اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، ذکر تو کرتا ہے، شریعت سے نا آشنا ہے، ذکر تو کرتا ہے، اپنا ایمانیات سے آشنا ہے، نا آشنا ہے، یعنی کس چیز پر ایمان لانا ہے، کتنی حد تک ایمان لانا ہے، کس حصہ پر گستاخی کریں گے تو اس کی ساری عبادت بھی گئی۔ بڑی دلچسپ واقعات اور ہزاروں کی تعداد کے واقعات ہیں اس طرح کے۔ ایسے تو شریعت نے پھر پرہیز نہیں دیا کہ ایک دین کا مسئلہ سن کر عمل کرنا 700 نوافل سے بھی زیادہ ہے، ایسے تو شان نہیں ہے نا سر۔ طریقت نہایت تیز سواری ہے اور شریعت نہایت مضبوط اور احتیاط کی سواری۔ شریعت میں پھسلن کم ہے مگر رفتار آہستہ، اور طریقت میں رفتار تیز، خطرات بہت زیادہ۔ پھر بات سے ایک بات یاد آ گئی، صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آپ جانتے ہیں، نام سے روشنا ہے۔ یہ کیا ہے فکر آپ سب کو عرض کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی جو ہے نا وہ علم سے ناشنا نہیں ہے،
بلکہ اس کی اصل اور آخر منزل ہی علم ہوتی ہے۔ حالانکہ ذاکر آپ کی جماعت میں ذکر مشہور ہے، لیکن آپ کی سیرت پڑھو، جتنی آپ نے کتابیں لکھی ہیں شاید کی طرح بزرگ کم لکھ کیا ہوگا۔ سبب کیا مل رہا ہے کہ جس طرح آپ کا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ ترتیب شریف لکھ رہا ہوں، میں یہ مقالات شریف لکھ رہا ہوں، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ پیر میرے علی شاہ صاحب وقت کے امام الاولیاء تھے، جتنے حضور سلطان بہو سے آپ نے کتنے ابیات بہو شریف میں کتنے علم کے خزانے پرو دیے ہیں۔ مطلب ہم تو اس طرح آپ کو ہزاروں مثالیں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ولی پہلے علم سے مالا مال ہوتا ہے، پھر عمل کی طرف آتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو کبھی پریشان نہ ہوا کریں، ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے عرض کرتے ہیں، یہ مت قرآن اور حدیث کی روشنی سے یہ آپ کی گفتگو سننا، ذکر سے 1000 درجے نہیں، لاکھ درجے نہیں، اربوں خربے درجے بھی اگر میں کہوں تب بھی تھوڑا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ بھی ذکر کی محفل اور ابب ترین ذکر کی محفل میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس مثنوی شریف میں یوں فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی اللہ والوں کی ایک آن صحبت 100 برس کی خالص عبادت سے بہت زیادہ نافع ہے۔ اب پتہ چلا سر عبادت کہاں، صحبت مولیاء کی کہاں۔ ایک لمحہ بیٹھے، یہ مولانا روم سے جو سلطان العاشقین ہیں، سلطان العارفین ہیں، نیز شریعت میں اپنے آپ جانا ہوتا ہے اور طریقت میں کسی اور کی طرف سے کشش ہوتی ہے، جس طرح کہ ہم اپنے مشائخ کی طرف سے کشش، ایسی کشش ہوتی ہے کہ مرید اس کا 2 3 4 5 ضلع دور جا کے اپنے شیخ کی بارگاہ میں جمعہ پڑھتے اور زیارت کرتا ہے۔ تو ہدن سے مراد شریعت پر چلنا ہے اور فلاح سے مراد رب تعالیٰ کا اپنی طرف کھینچنا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک اعمال کی نار آگ سے اپنے وجود کو حجاب کو جلا دیتا ہے، نیک اعمال کی نار سے، نیک اعمال کی نار سے آگ سے اپنے وجود کے حجاب کو جلا دیتا ہے اور دنیا سے نگاہ پھیر کر آخرت کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کو رحمت ربانی اپنی طرف اس طرح جذب کر لیتی ہے کہ وہ رحمت جاذب اور یہ مجذوب، بلکہ یوں کہو کہ وہ طالب اور یہ مطلوب ہوتا ہے۔ پھر اس کو دنیا کی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو سکون آتا ہے تو اس کو نوافل پڑھ کر سکون آتا ہے، اس کو سکون آتا ہے قرآن پاک پڑھ کر سکون آتا ہے، اس کو سکون آتا ہے تو 24 گھنٹے ذکر کر کے سکون آتا ہے۔ اس کلام کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ حال ہے، اس کو قال سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہوتا ہے حال، ایک ہوتا ہے قال، اس کی تشریح کبھی انشاءاللہ آئے گی، ہم آپ کو عرض کریں گے۔ اب 2 3 4 اعتراضات ہیں ان آیاتوں کے تحت، وہ ہم آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ پہلا اعتراض اس آیات سے معلوم ہوا کہ سارے قرآن پاک پر ایمان لانے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، تو صحابہ علیہم الرضوان سارے قرآن پاک کے اترنے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ اس طرح کا ملتا جلتا اعتراض پیچھے بھی ہوا تھا، وہ متقی نہ ہوئے۔ اس کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ ان سب کا ایمان سارے قرآن پاک پر تھا، ان کا تھا تو وہ جو اتر رہا تھا اس پر ایمان لا رہے تھے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جو اتر چکے اس پر ایمان نہیں لاتے، جو اتر رہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کا اس وقت اس پر ایمان لانا بھی اس چیز کی تصدیق کر رہا تھا کہ ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جو پہلے اتر چکا ہے اس کو بھی مانتے ہیں، جو پہلے تھا اس کو مان رہے تھے تو اس وقت اس کو مان رہے تھے نا جناب۔ اچھا کہ ان سب کا ایمان سارے قرآن پاک پر تھا، جو آ گیا تھا اس پر اور جو آنے والا تھا اس پر بھی ایمان لانے کے لیے اس چیز کا آ جانا ضروری نہیں۔ دیکھو ہمارا قیامت پر ایمان ہے مگر وہ ابھی آئی نہیں۔ کتنا پیاری دلیل دی ہے مفتی صاحب نے، قیامت ابھی نہیں ہے نا، یعنی جس وقت صحابہ جو اسلام قبول کر رہے تھے، جتنا قرآن پاک آ چکا تھا اس کو بھی وہ مان رہے تھے، جو پہلے آ چکا تھا وہ بھی مان رہے تھے۔ ان کا سوال ہے یہ کہ وہ جو پہلے بعد میں آیا ان کو تو صحابہ نے نہ مانا، اور قیامت بھی تو بعد میں آنی ہے، کیا ہم مانے نہیں بیٹھے، ہم مان کر نہیں بیٹھے کہ قیامت برحق ہے، آئے گی۔ صحابہ علیہ رضوان کا ان سے کئی گنا زیادہ پختہ ایمان اور عقیدہ تھا، جو قرآن پاک آ رہا ہے وہ بھی برحق ہے، جو آ چکا ہے وہ بھی برحق ہے، جو آنے والا آئے گا وہ بھی برحق ہے۔ دوسرا اعتراض، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک میں انجیل شریف اور تورات شریف وغیرہ ساری کتابیں صحیح موجود تھی، کیونکہ اگر صحیح نہ ہوتی تو ان پر ایمان کیسے لایا جاتا، اور ان پر بغیر ایمان لائے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان موجود انجیلوں وغیرہ کو غلط مانتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی خبر خیر منائیں۔ یہ تقریباً عیسائیوں کا اعتراض ہے۔ جواب، انجیلیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے شریف سے پہلے ہی خلط ملط ہو چکی تھیں۔ پہلا تو جواب یہ ہے۔
چنانچہ پولس مقدس نے جو خط گلیتوں کو لکھا ہے اس کے پہلے باب میں ہے کہ لوگوں نے انجیل کو الٹ پلٹ کر دیا. یہ ان کے خود پوپ لکھ رہے ہیں، ان کی تائید بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو انجیل مقدس ہیں یہ الٹ پلٹ ہوئی ہوئی ہیں، خلط ملت ہوئی ہوئی ہیں. وہ خود اعتراف کر رہے ہیں. ہم اعتراف کریں تو اور بات ہے، جب ان کے اپنے اعتراف کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی گنجائش کی دلیل نہیں، اپنا گنجائش کی ضرورت نہیں. اور اے لوگو تم جیلی انجیلوں کی طرف میل کیوں ہو گئے ہو؟ اپنے عیسائیوں کو وہ خود کہہ رہے ہیں. اصل انجیل مقدس بلا واسطہ کسی انسان کے حضرت مسیح علیہ السلام سے مجھ کو ملی ہے، اس کے سوا کوئی اور انجیل تمام کو سنائے اس پر لعنت ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اصل انجیل بلا واسطہ کسی انسان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجھ کو ملی ہے. یعنی جو میرے پاس انجیل مقدس ہے، اس کے علاوہ جتنی مراکش کی انجیل ہے یا اور جتنی انجیلیں ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ غلط ملت ہوئی ہوئی. جب وہ خود اس کی تائید کر رہے ہیں تو ہم مسلمان تو پہلے کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کو چینج کر دیا ہے. تفسیر حقانی یہی آیات مبارکہ، بلکہ موجودہ انجیلوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ طریقی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جناب، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر نقلی موت تک کے حالات جمع کر دیے گئے ہیں. آپ کی انجیل مقدس میں تو آپ کی وفات شریف کا معاملہ تک تھا ہی نہیں. اس میں یہی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فلاں موقع پر یہ کہا اور فلاں سے یہ کہا. اس کا مطلب ہے وہ تو پھر آپ کی سوانح حیات مبارکہ کو محفوظ کیا گیا وغیرہ. اب آپ کا یہ کہنا کہ اگر اصلی انجیل نہ تھی تو مسلمان ایمان کس پر لائے اور اس آیات کے مضمون کو کس طرح بجا لائے؟ اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ مسلمان اس پر ایمان لاتے تھے کہ جو کتابیں اور ان پیغمبروں پر علیہ السلام پر آئی تھیں. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے بس. جو کتابیں ان نبیوں پاکوں پر آئی تھی ہمارا ان کتابوں پر عقیدہ ہے بس. اور وہ حق تھی، نہ اس پر کہ وہ اب جو بجنس ہی موجود ہیں، ہمارا اس پر نہیں. ہمارا یہ کہتے ہیں کہ جو آئی تھی. کسی چیز پر ایمان لانے کے لیے اس کا موجود ہونا ضروری نہیں. وہی بات ہے جس کی ہم آپ کو دلیلیں دے چکے ہیں کہ قیامت اب یہی تو نہیں ہے، ہم ایمان لا رہے ہیں. مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ اس وقت موجود نہیں. تیسرا اعتراض، قرآن پاک کی اس آیات میں بے ترتیبی ہے کیونکہ قرآن کریم ان کتابوں سے بعد میں آیا اور وہ کتابیں اس سے پہلے، مگر یہاں قرآن کریم کا ذکر پہلے ہے اور ان کتابوں کا ذکر بعد میں. قرآن پاک نے فرمایا وما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی قرآن پاک کا ذکر بعد میں پہلے آ رہا ہے اور ان کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. چاہیے تھا کہ ان کا ذکر پہلے کیا جاتا. ٹھیک ہے جناب. جواب، اگرچہ قرآن کریم دنیا میں آنے کے اعتبار سے ان کتابوں سے پیچھے، مگر اب ایمان لانے اور جاننے میں ان پر مقدم ہو گیا کیونکہ ہمیں ان کتابوں کا علم قرآن کریم کے ذریعے سے ہی ملا ہے. پہلے ہمیں پتہ تھا کہ یہ چیز انجیل شریف میں تھی، یہ چیز تورات شریف میں تھی. قرآن پاک نے فرمانا کہ یہ بات یہاں بھی ہے اور وہاں بھی تھی. مسلمان ان کتابوں کو اس لیے مانتے ہیں قرآن کریم نے ان کو منوایا، لہٰذا قرآن کریم کا ذکر پہلے ہی ہونا چاہیے کیونکہ حق اس کا مقدم ہے. بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ باپ کا حق اولاد پر دادا سے زیادہ ہے. باپ ہے تو وہ دادے کو مان رہے ہیں، باپ نہ ہو تو دادا کس طرح بنتا؟ اگرچہ دادا دنیا میں آنے سے باپ سے پہلے ہے لیکن اولاد کا رشتہ دادے سے باپ کے ذریعے سے ہی قائم ہوا ہے. کتنی پیاری مثالیں ہوتی ہیں سر. دو اعتراض یہاں ہے سر. اس آیات سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں میں پرہیزگاروں کی 6 صفتیں ہوں وہ ہدایت پر ہیں، یعنی والذین یؤمنون بالغیب، یہ آیات کی 3 صفتیں اور آخر والے آیات کی 3 صفتیں، اور وہی کامیاب ہوں. لہٰذا گناہگار مسلمان چونکہ نماز اور زکوٰۃ کے پابند نہیں ہوتے اور وہ ان 2 صفتوں سے محروم ہیں کہ وہ ہدایت اور کامیابی دونوں سے محروم ہیں. جواب، متقیوں کی جو 6 صفتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے بعض اصل ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے انسان ہدایت اور کامیابی سے بالکل محروم رہے گا، کچھ تو ایسے ہیں، اور بعض صفتیں فرعی ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے انسان کامل ہدایت اور کامل ایمان کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس وقت تک مومن مکمل ایمان نہیں لا سکتا یا کامل ایمان نہیں ہوگا جب تک وہ جو ہے نا دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ سے، زبان سے، پاؤں سے محفوظ نہ رکھے گا. اور اس طرح کی اور بھی کئی حدیثیں مبارکیں ہیں. عقائد یعنی غیب پر ایمان وغیرہ یہ اصل صفتیں ہیں، اور اعمال، نماز، زکوٰۃ کا ادا کرنا کامل کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہے. ان آیاتوں کا مطلب یہ ہے کہ جن میں یہ عقائد اور یہ اعمال پیج ہیں وہ کامل ہدایت پر ہے.
ایک بندہ ہے وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، لیکن نماز نہیں ادا کر سکتا، معذور ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، جبکہ اس کو تکلیف ہے، تو کیا وہ کامل ہدایت پر نہیں ہوگا؟ ہوگا، وہ تو وہ مجبوری کی وجہ سے نماز کو اس نے چھوڑا ہوا ہے نا جی۔ جیسے ایک بندہ ہے وہ غیب پر ایمان بھی رکھتا ہے، آخرت پر بھی رکھتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کہ اس کے پاس صاحب استطاعت ہے ہی نہیں، وہ زکوٰۃ کا وہ اس کے پاس معاملہ آیا ہی نہیں۔ وہ جو شریعت نے حدیں رکھی ہیں وہ حد آئے گی نا، صاحب نصاب بنے گا، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہوگی تو وہ صاحب نصاب بنے گا نا جناب۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کامل ہدایت پر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کا معاملہ تو اس کے پاس آ ہی نہیں رہا، آئے گا تو وہ دے دے گا اس کو بھی۔ اچھا، اور کامل کامیاب، اور جن میں یہ اوصاف نہ ہوں وہ کامل کامیاب نہ ہوں گے۔ اگر عقائد درست نہ ہوں وہ ناکام ہوتا ہے، جس کے عقیدے ٹھیک نہیں تو کامیابی سے یکسر محروم، اور اگر صاف اعمال بگڑے ہوئے ہیں تو ناقص کامیاب ہوگا۔ آخری اعتراض، خدا تعالیٰ یہ بے جا طرفداری ہے خدا تعالیٰ کی کہ مسلمانوں کے اعمال تو قبول کرے اور غیر مسلموں کے اعمال رد کرے۔ یہ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی پاگل ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا میں نے آپ کو کئی دن پہلے عرض کیا تھا، ہم ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، بہت بڑا قابل ڈاکٹر تھا، انہوں نے یہی اعتراض کیا۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاء اللہ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے جناب، آپ کو تو یہ بات کہنی بھی نہیں۔ جب اس نے کہا کہ جو انگریز جو ہیں یہ بڑی بڑی ایجاد کھا رہے ہیں، پلک دیکھ لو کتنے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ جرکان کی دوا دیکھ لو کتنے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم نے اس کو بڑی بہترین دلیل دیے تھے۔ جب دونوں ایک ہی عمال کر رہے ہیں تو یہ فرق کیوں؟ ایک ہندو کنواں کھدواتا ہے، پل بنواتا ہے اور صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ بالکل قبول نہ ہو، اور ایک مسلمان ان میں سے 10واں حصہ بھی کرے تو خدا تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے۔ جواب، ایک شخص نہایت عمدہ حلوہ بناتا ہے جس میں کہ سوجی، بادام، گھی، شکر وغیرہ خوب اچھی طرح ڈالتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ مولوی تھا تو اس نے مولویوں والی مثال دے دیا، اصلی تم نے سمجھی نہیں۔ حلوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو پسند۔ اکثر یہ گھٹیا یعنی جوہلانہ اعتراض کرتے ہیں، جب مولوی حلوہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، مولوی ہے نا حلوہ پسند کرے گا، اس بے وقوف الشمین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حلوہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا پسندیدہ ہے۔ علماء تو شریعت کے مطابق اس حلوے کو پسند کرتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اس کی اور بھی ایک دلیل عرض کرتا چلوں، کدو شریف ہے نا، کدو شریف، جب جو لوگ گوشت پکاتے ہیں نا، ہم ان کو خود کہتے ہیں کہ خدا را یہ جو سوکھے گوشت پکاتے ہو، یہ جو روسٹ کرتے ہو، اس طرح نہ پکایا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شوربے والا سالن بہت پسند تھا، اس کو سرید کہتے ہیں۔ صحابہ حضرت انس سے روایت ہے جب شوربے والا سالن ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایسے یعنی ہاتھ مبارک سے ٹٹولتے تھے کدو شریف کو ٹٹولتے تھے اور یعنی شوق سے کھاتے تھے۔ تو حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، جو بندہ یہ کہے کہ کدو شریف مجھے پسند نہیں ہے، استغفر اللہ، جو بندہ یہ کہے کہ کدو شریف مجھے پسند نہیں ہے، حضرت امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے فتویٰ پڑھا، آپ فرماتے اس کو 10 کوڑے لگاؤ۔ اتنی جرت کیسے ہوئی تو نے اس بکواس کرنے کی؟ جو چیز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو تو بکواس کرتا مجھے پسند نہیں ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں اس کو کوڑے لگاؤ، تھپڑ لگاؤ، کوڑے 10 کوڑے، جی شریعت تو یہ کہتی ہے۔ تو آج آپ کو یہ بھی ہم آپ نے بتا دیا، حلوہ مولیوں کی یہ غذا نہیں، سویٹس نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پسندیدہ سویٹ اپنا ڈش تھی۔ اچھا، تو جواب اس کا وہی بات جو، لیکن اس میں چٹاک بھر سنکھیا بھی حل کر کے ملا دیتا ہے، یعنی پہلے اس نے بادام، سوجی، گری وغیرہ سب کچھ ڈال دیا، ساتھ سنکھیا بھی، یہ نری زہر ہے آپ کو معلوم ہے۔ دوسرے آدمی نے حلوہ تو معمولی بنایا لیکن اسے زہر سے محفوظ رکھا۔ اس نے حلوہ معمولی بنایا لیکن زہر سے محفوظ رکھا۔ اس نے حلوہ بہترین بنایا، بادام کیا، یہ کیا، وہ کیا، لیکن اس میں سنکھیا بھی ڈال دیا، وہ تو اس نے نری موت پیدا کر دی ہے۔ یقیناً اس بے وقوف مالدار کا قیمتی حلوہ ہلاک خود کو بھی کرے گا، جو کھائے گا وہ بھی ہلاک ہوگا، اور اس عقل مند غریب کا معمولی حلوہ فائدہ مند ہوگا، خود کو بھی فائدہ دے گا، دوسروں کو بھی فائدہ دے گا۔ یہ نیک اعمال حلوے کے اجزاء ہیں اور کفر زہر قاتل ہے، وہ خود کو بھی جہنم، کافر خود بھی جہنم میں جاتے ہیں اور دوسرے جو اس کی جال میں پھنستے ہیں وہ بھی جہنم میں جاتے ہیں۔ جو نیک کام بھی کرتا ہے وہ بھی جہنم، کیوں؟ نیک کام وہی بات، اس نے بادام تو ڈال دی ہیں، دیسی گھی بھی ڈال دی ہے، شکر بھی ڈال دی ہے، لیکن اس نے ایک چٹان سنکھیا کی بھی ساتھ ڈال دی ہے، تو وہ کہاں فائدہ دے گا اس کو؟
وہ خود بھی ڈوبے گا، دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ اس میں کفر کا زہر موجود ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اعمال بیکار ہیں۔ مسلمان اگرچہ معمولی نیک کام کرے لیکن اس کے اعمال کفر کے زہر سے محفوظ ہیں، لہٰذا کارآمد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔